एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये खूबसूरत और हसीन जगह कराची के करीब है। बेपनाह हुस्न छुपा है, बेशुमार राज पोशीदा हैं। हालांकि ये जगह आबाद नहीं मगर जिंदगी से भरपूर है। हम लोग यहाँ काम करते हैं और उससे भी कम लोग यहाँ आते हैं। मेरा नाम तारिक अलेक्जेंडर कैसर है और मैं पिछले कोई 10-15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है और यहाँ के खजानों से वाकिफ हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस खूबसूरत जगह को आप सबसे मुतारिफ कराऊं। मैं अभी कराची के मैंग्रोव के जंगलात में खड़ा हुआ हूँ। ये पानी के चैनल्स हैं। हाई टाइड पे पानी भर जाता है और लो टाइड पे पानी खाली हो जाता है। कितना घना है, कितनी खूबसूरती है इधर, सिर्फ कराची से 15 मिनट दूर। क्या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं होगा कि हम इन जंगलात को ख़त्म कर दें, इनको काट के जला दें? अगर ये होता है तो कराची जो है इसके असरात बहुत ही जल्दी महसूस करेगा और वो बहुत ही शदीद होंगे। ये दरख्त का काटना गैर कानूनी है। कानून बने हुए हैं मगर इन पे अमल करवाना और इधर लोगों को भेज के अमल करवाना बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम है और ना होने के करीब है। ये हरियाली कराची के कितने करीब है और ये कट रही है। अगर हमने इसकी इजाज़त दे दी और कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली नस्लों के बहुत गहरे असरात हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन दरख्तों को, इन जंगलात को, इन मैंग्रोव्स को मंडल आइलैंड पे, खपरियांवाला पे बचा के रखें, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। शहर के साहिल से ज़रा दूर जब हम मैंग्रोव के रास्ते पर दाखिल होते हैं, टूटे हुए दरख्तों पर परिंदे नजर आते हैं। हम अफसोस से कटे हुए दरख्तों को और परिंदे हमको खौफ से देखते हैं। अपने साथियों को खबरदार करते हैं, फिर अपने शिकार में दोबारा मसरूफ हो जाते हैं। इस्माइल हमारा किश्ती का मल्ला है और उसका बचपन केकड़े पकड़ने में गुजरा है। वो कहता है बहुत से पेड़ कट रहे जा रहे हैं, ये चेंसों से, कुल्हाड़ियों से ये पेड़ भी कट के मार्केट में बेचा गया है। हम बचपन में आते थे जंगलों में तो इधर क्रेप्स ज़्यादा होते थे। अब यहाँ इसमें आलूदगी ज़्यादा हो गई है और इन जंगलातों में अंदर से बहुत खोखले हो गए हैं। अभी भी इस जंगल के कुछ कदीम इलाके हैं जहाँ ब्राह्मणी झील हमें घूर कर रास्ते की तरफ इशारा करती है। थोड़ी देर बाद झील की जगह बगला रास्ता दिखाता है। ये आबी रास्ते बहुत घुटन और तवील भी हो सकते हैं, घुमा फिरा के कभी तंग और कभी कुशीदा। एक और बगला दरख्तों के दरमियान उड़ता है। हम फिर उसके पीछे। एक अजीब जादूनी दुनिया है ये, पानी और जमीन की तारीक राहों के दरमियान। बड़ी यहाँ रोशनी भी छन छन के आ रही है, जैसे नोकीले टुकड़े चुभ रहे हों। और इस जंगल में मेरा सबसे सेहरंगेज लम्हा। मगर यहाँ पर बेशुमार और भी कहानियां हैं जो ये बूढ़े दरख्त आपको सुनाएंगे। हम सब मैंग्रोव के पेड़ और मैंग्रोव के जंगलात के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। ये हमें सुनामियों और समुद्र की लहरों से बचाते हैं। इनमें कार्बन को जज़्ब करने की बेइंतहा क़ुव्वत है।
برازیل کے رین فارسٹ سے بھی زیادہ۔ ان کی شدید ضرورت ہے کراچی کو کہ یہ آکسیجن پیدا کریں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کریں۔ میرے ساتھ تیمور مرزا ہیں، یہ بھی تحفظ پسند ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ قدیم اور وسیع جنگل کراچی کے جتنے قریب ہیں، کراچی والوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ کراچی والے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ یہ سیمنٹ اور ریتی بجری کی جو بلڈنگیں ہیں ان کے اندر گزار دیتے ہیں، اور پیڑ نہیں ہے شہر میں، درخت ہے نہیں، اور جو ہیں وہ کٹتے ہیں۔ کاٹتی ہے، بالکل۔ جنگی لانڈھی کے قریب ہیں اور ہوا جس رخ سے آتی ہے اس رخ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان سے جو آکسیجن نکلتی ہے وہ سیدھی ان انڈسٹریل ایریاز میں جاتی ہے۔ ان کو آپ نے ختم کر دیا تو شہر کا کیا ہونا ہے؟ یہ ہوا جو ہے یہ یہاں سے پورے لانڈی کرنگی کے اوپر سے ہوتی، پورے شہر کے اوپر سے ہوتی، دوسری طرف جاتی ہے۔ ان جنگلات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم کراچی میں، ہم جو باشندے کراچی میں رہتے ہیں شہری، صحت مند زندگیاں گزار سکیں۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے، یہ قدرت کی نعمت ہے۔ آپ اس کو جڑ سے ختم کر کے اور یہاں پہ پھر وہی سیمنٹ ریت بجری کی بلڈنگیں کھڑی کر دو گے تو آگے آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ اوسینا مرینا ایک مینگروو ہے جو یہاں پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ کھارے پانی میں بآسانی نشوونما پاتا ہے اور عمر کوئی اس کی 80 سے 100 سال تک ہو جاتی ہے۔ ایسی نشوونما عجیب و غریب قسم کی شکلوں میں۔ بہار کی آمد پر مینگروو پہ ایک سنہرا پھول آتا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت مہک سارے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ تازے پتے زیتون کے رنگ کے ہوتے ہیں جن پہ سفید نمک کے باریک باریک ذرے چمکتے ہیں۔ یہ خوشنما پھول صرف آدھے سینٹی میٹر کا ہی ہے مگر پھر بھی چمکتا ہے جیسے زندگی کی رمق ہو ان میں۔ اس پھول کے بیج بادام کی صورت میں تقریباً 1 انچ ہونے پہ پانی میں گرتے ہیں۔ چھلکا الگ ہوتا ہے اور جڑیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ لاتعداد بیج اپنے درختوں سے دور مٹی پہ بیٹھ کر جڑیں پکی کرتے ہیں اور یوں ایک نیا پودا جنم لیتا ہے۔ قسمت ساتھ ہو تو یہ تناور درخت بن جاتے ہیں۔ کئی دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پرندوں کی آوازیں ڈوب جاتی، چین سو کی آوازوں اور کلہاڑی کی وجہ سے۔ اکثر ہم ان لکڑیوں سے بھری کشتیوں کو بھی آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ تجارتی بنیادوں پر لکڑی کاٹنا غیر قانونی ہے۔ مقامی لوگوں کو گری ہوئی لکڑی جمع کرنے کی اجازت ضرور ہے۔ حالانکہ ان دونوں وجوہات میں ذرا سا ہی فرق ہے۔ کھانا پکانے کے لیے ایندھن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ پیڑ ایسے کٹتے رہے تو یہ جنگل خطرے میں ہے۔ مینگروو کی کٹائی کی رفتار پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ درخت کاٹ کر پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ پانی میں پڑے ہوئے قدرتی طور پر گرے لگتے ہیں، ان کو چن لیا جاتا ہے اور کشتی بھر کر بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کو تو قیمت بہت کم ملتی ہے۔ جو لوگ یہ لکڑی کاٹتے ہیں بہت غریب ہیں، جو لوگ یہ لکڑی کٹواتے ہیں ان کے لیے یہ لکڑی مفت ہے۔ وقاص ہماری کشتی پہ کام کر رہا ہے، جنگلات پہ اس کا کہنا ہے۔ یہ جنگل کی لکڑیاں بکتی بھی ہے بازاروں میں بھی اور فیکٹریوں میں بھی، جس کے گھر پہ گیس اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی ہے تو یہ لکڑیاں اسی استعمال میں کرتے ہیں، جلاتے بھی ہے، وہ کوئلے بنا کے بیچتے بھی ہے۔ ہمارے گھر میں تو پھر بھی فی الحال گیس ہے، اگر جن کے گھر میں گیس نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ مینگروو کی لکڑی جلانے کا کاروبار عروج پہ ہے۔ یہ لکڑی صنعتی بھٹیوں میں بھی جلائی جاتی ہے، کوئلہ بھی بنایا جاتا ہے اور پھر ہم اس سے کباب ٹکے بناتے ہیں۔ یہ جنگلات کا کاٹنا روکنا چاہیے اور یہ
मुमकिन है। मैं इस बात का गवाह हूं कि ये जंगल कट रहे हैं। खुशामदेद। बंटन जजीरे पे हमारी किश्ती सीधी बीच जजीरे के दरमियान पहुंच गई, पुरपेच और गहरे आबी रास्तों से होते हुए। समुद्री पानी 2 दफा दिन में यहाँ पर चढ़ जाता है और चंद घंटे के अंदर ही पानी उतर भी जाता है। फिर ये जगह खुश्क हो जाती है। चंद घंटे बाद फिर ये पानी चढ़ने लगता है। ये समुद्री मद्दजज़र का निज़ाम है। पानी उतरने पे कुरंगी क्रीक का वसी इलाका कीचड़ से भरा वेस्टलैंड नजर आता है, लेकिन ये बेकार जमीन नहीं है, जिंदगी से भरपूर है और मड स्किपर की चहल पहल नजर आती है। गीली मिट्टी अपने मुंह में भर के पानी से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और वक्फे वक्फ से अपने जिस्मों को पानी से गीला करते उछलते कूदते अपनी बिलों में जाते हैं। जिंदगी के साथ यहाँ मौत भी है। बेशुमार हयाती अशकाल मौजूद हैं और से देखने पे ही नजर आते हैं। मिट्टी के हर सेंटीमीटर पे जिंदगी मिलती है, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी। ये एक हैरत अंगेज माहौलियाती निज़ाम है जो आलूदगी को भी अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। ये प्लेटफॉर्म है या समुद्री लाल कछुआ। हम तो इसको मछली के शिकार में चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मगर ये कछुए और इधर के दूसरे जानवर इस जमीन की गहराइयों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात ये नन्हे झींगे उछल के हमारी कश्ती में भी आ जाते हैं। पानी के उतरने पे ये नौमौलूद झींगे जंगल में फैली पतली पतली नालियों में पनाह लेते हैं। हमारी कश्ती की आमद पर घबराहट में पानी से उछलने लगते हैं। इस मखसूस इलाके में इनकी अफजाइश तेज होती है और 4 माह की उम्र में बड़े होते हैं। इनका शिकार भी बहुत होता है, सिर्फ मैंग्रोव्स के इन जंगलों की वजह से होता है। आबी हयात की ये नर्सरी है जो अब खतरे का शिकार है। जब जंगल होते हैं उसमें छोटे झींगे होते हैं, छोटी मछली होती है, उसके अंदर चलते हैं। जब वो बंद कर देगा पानी सूख जाएगा नहीं, फिर वो जो मछली मर जाता है। मछली झींगे जो है पेजाज जो हो रही है जंगल के अंदर होते हैं। जंगल के हिसाब से ये जंगल काट रहे हैं तो वो जो नहीं पानी रुक जाता है, खींचे हो जो नहीं किचरे हो जाता है। कोई ऐसे बंदे हैं जो इनके रोके जो जंगल काटते हैं। कैसा रोका जा सकता है? गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट उनका हल नहीं है जो उन्हें बारिश के हवा के लिए ये जंगल रोकते हैं। हवा तेज आता है, तूफान आता है, इनको रोकते हैं। पूरा किश्ती भर के ऊपर लेके जाते हैं, शहर में भेजते हैं। दिन में कितनी किश्ती आती होगी? 6-7 किश्ती 10 किश्ती निकालते हैं हर रोज 50-20 निकालते हैं। वो खतरनाक उनके पास मशीन है सामने वाला पूरा काट रहा है। ये इनको मेहरबानी करे हुकूमत उनके पीछे लग जाए, जो ये लकड़ी काटते जंगल काटते हैं इनको रोक दे कच्चे को। हालांकि पेड़ की कटाई जारी है और जंगल में आवाजें गूंज रही हैं, मगर नाकल मकानी परिंदे यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स फिर लौट के आ जाते हैं और ये माहौलियाती निज़ाम इंसान की डाली हुई आलूदगी को संभाल ही लेता है। मगर कब तक?
میرے لیے ادھر سب سے خوبصورت پرندے فلیمنگو ہیں۔ پچھلے سال یہ جنگل میں شور کی وجہ سے واپس نہیں لوٹے۔ کامرنٹ واپس آئے ہزاروں کی تعداد میں، مگر ان کا شکار پانی پہ ہے، فلیمنگو کا جنگلات کے ساحل پہ۔ مگر کب تک یہ قدرتی نظام انسانی لاپرواہی کو سنبھال سکے گا؟ یہ پرندے کب ہمارے ساحلوں کو چھوڑ جائیں گے؟ اس فوٹو میں دکھائے ہوئے فلیمنگو 2020 میں واپس نہیں آئے۔ آج ہمارا سفر 2 دریا سے ہے۔ ہم مچھیروں کی بستی ابراہیم حیدری کے پاس گزرتے کرنگی فش ہاربر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چشمہ اور ریڈی گوٹ کی قدیم بستیاں ہیں۔ اس علاقے کا ذکر سکندر اعظم سے ہوتا ہے۔ مقامی طرز کی چھوٹی کشتیاں اب بھی اس علاقے میں نظر آ جاتی ہیں۔ شہر کراچی کے ذرا باہر آپ کو یہ جزیرے ملیں گے اور ان سے منسلک مینگرووز۔ یہاں پر سمندری دریا چوڑا ہے، مگر پھر بھی دور شہر کی آبادیاں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ کھارے پانی کے راستے چوڑے ہیں، مگر سب گہرے نہیں۔ یہاں مچھی کا شکار ابھی تک موجود ہے، مگر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیپٹن سلیم ہمیں بتاتے ہیں، پہلے تو کافی مچھیاں تھی ہمارے پاس، تو بہت ہوتی تھی مچھیاں، چارے کے پیچھے مچھی ہوتی ہے، چارہ ہے ہی نہیں اپنے پاس، اور مچھیاں بھی بالکل بہت دور دور چلی گئی ہیں۔ تو جنگلات میں یہ انڈے بچے دیتے ہیں، یہ پھر باہر نکلتے ہیں تو سارا اس میں جالے میں اس میں آ جاتے، تو اس کو بڑھنے ہی نہیں۔ جنگلات تو سمجھو ختم ہوتے ہی جا رہے ہیں، آستے آستے سارا سمجھو ختم ہو گئی یہ جنگلات تو۔ کچھ لوگ یہاں مٹی پہ چل کر شکار کرتے ہیں، کیکڑے پکڑتے ہیں، سیپیاں جمع کرتے ہیں، ریزر کلیمز کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کراچی کا یہ علاقہ ایک وقت پر آئسٹر بیس کے لیے مشہور تھا۔ ترقی تو نظر آ رہی ہے، مگر ادھر کے قدرتی ذخیروں پہ سورج غروب ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ہماری کشتی ان کچی مٹی کے ڈوبے ہوئے میدانوں سے سفر کرتے ہوئے آتی ہے، اور ہم اگر یہاں زیادہ دیر تک رک جائیں اور پانی اترنا شروع ہو جائے تو ہمیں واپسی کا سفر پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ یہ وسیع میدان ایک حیرت انگیز نظارہ ہوتا ہے۔ اکثر میں اپنی کشتی کیچڑ سے نکال کر گہری ندیوں میں لے جاتا ہوں، اور ہم ادھر اپنا وقت فوٹوگرافی اور ریکارڈنگ میں گزار دیتے ہیں۔ یہ آبی میدان زندگی سے بھرپور ہیں۔ یہ زندگیاں صرف نظر میں نہیں، یہ آبی راستے گہرے ہو سکتے ہیں، ان کی پہچان ضروری ہے، اترتے اور چڑھتے ہوئے پانی میں بھی۔ ان راستوں کی ہمیں پہچان ہے، بس پانی کے بہاؤ کے انداز پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو مجھے پانی میں پہلے دیکھا تھا۔ ادھر آج پانی کی سطح 5 فٹ مزید نیچے جائے گی۔ یہ میری پسندیدہ سمندری جھیل ہے ہائی ٹائیڈ پہ، اور یہی جگہ لو ٹائیڈ پر۔ یہاں کی خاموشی میں مینگرووز کی سور کن آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان آوازوں کا تعلق چاند، سورج اور پانی کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے۔
مجھے ادھر یہ وقت بہت پسند ہے، مگر اترتے ہوئے پانی میں جنگل کے کٹنے کی اصلیت نظر آ جاتی ہے۔ پرانے کٹے ہوئے پیڑ اور تازے گرائے ہوئے درخت، میں اکثر ان جنگلات سے افسردہ ہی گزرتا ہوں۔ میرا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ جنگل بچائے جا سکیں۔ ادھر کراچی کو ایک نیچر ریزرو کی شدید ضرورت ہے۔ مینگرووز کے جنگلات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کراچی کے کنکریٹ جنگل میں جاتے ہیں۔ کراچی ایک میگا شہر ہے، اس کنکریٹ کے درمیان بہت کم ہی درخت نظر آتے ہیں۔ کراچی کو ایک ماڈرن شہر بننے کی خواہش تو ہے، مگر مختلف علاقوں میں شہری نظام کا فرق صاف ظاہر ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے شہر کراچی کا ماسٹر پلان ہی کھو گیا ہو۔ اس شہر کو 18 میونسپلٹیز میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے۔ اس افراتفری اور بدنظمی کی وجہ سے جو شہری سہولیات ملتی ہیں وہ بھی نامکمل ہیں اور نامیسر ہیں۔ لائن کے باوجود پانی ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے، گیس بہت کم آتی ہے، بجلی کا بحران اپنی جگہ ہے۔ سارے شہر کا گندا پانی بغیر صفائی کیے سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے۔ کراچی میں گندے پانی کی صفائی کا پلانٹ موجود ہے مگر ناکارہ ہے۔ روزانہ لگ بھگ 7,000 ٹن کچرا اور 400 ملین گیلن گندا پانی سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں کا کچرا بھی ساحل پر نظر آتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں سمندر میں پھینکا گیا گندا پانی اور کچرا واضح نظر آتا ہے۔ یہ خطرے کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم سمندر سے شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کراچی کی اسکائی لائن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی اس کی شروعات ہے۔ ہمارے ساحل ماحولیاتی ذمہ داری کے منتظر۔ ہمارا سفر 2 دریا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کراچی کے جنوب مشرق میں کورنگی کریک ہے۔ یہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی مغربی حد ہے جہاں یہ سمندر سے ملتا ہے۔ مشرق کی طرف بھٹی کریک ہے جہاں اب پورٹ قاسم بنایا گیا ہے۔ ہم ان پوشیدہ جنگلات کو کوچتے رہے ہیں، کپریاں والا اور بنڈل آئلینڈ پر۔ ان جزیروں پہ سمندری پانی دن میں 2 دفعہ چڑھتا اور اترتا ہے۔ 13 فٹ کا چڑھا ہوا پانی اس جگہ پہ حیرت انگیز ماحولیاتی مسکن بناتا ہے۔ مینگرووز، کیچڑ کے میدان، ریت کے ٹیلے، سب ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان، حکومت سندھ، پاکستان نیوی، محکمہ جنگلات اور بہت سے نجی ادارے اس ڈیلٹا پر جنگلات لگانے کے کام میں مشغول ہیں۔ ان سب لوگوں کا کام قابل ستائش ہے۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ بے شک سرکاری محکمے اور نجی اداروں کا مل کے کام کرنا قابل تعریف ہے اور ان کی کاوشیں نظر بھی آنے لگی ہیں، مگر بہت سے علاقوں میں میٹھے پانی کی پہنچ نہیں اور ادھر مینگرووز کی نشو و نما بہت آہستہ ہوتی ہے، جبکہ کراچی کے جزیروں پہ ابھی بھی بہت سے پرانے گھنے جنگل ہیں قدیم درختوں کے ساتھ۔ ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کراچی سے نکل کر جب ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک سبز
लकीर नजर आती है। जब मैं कुछ 15 साल पहले यहाँ आता था तो मैं इस जगह के सहर में गिरफ्तार हो गया। ये सब्ज लकीर जजीरों पे फैले हुए जंगलात की है। मैंने इन जंगलात को असली हालत में भी देखा है और इनको बर्बाद और गायब होते भी। इस जंगल में अभी भी सरसब्ज इलाके हैं, मगर प्लास्टिक, शहर का कूड़ा कचरा, पेड़ों के कटने के असरात नजर आते हैं। अभी तक हरियाली है, इसको बचाने की शदीद जरूरत है। ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी अगर हमने इन जंगलात को काटने की इजाजत दे दी। ये शहर के लिए और हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है। मेरी नज़र में अब इस जंगल को बचाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि ये कुदरती ज़ख़ीरा माना जाए, एक नेचर रिजर्व, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए। इनका काटना बंद किया जाए और बाजार में मैंग्रोव्स की लकड़ी बेचनी बंद की जाए। शहरियों को चूल्हा जलाने के लिए गैस मुयस्सर की जाए। ये कटे हुए दरख्त 2021 की बहार में कटे थे बडल जजीरे पे। ये तस्वीर इन्हीं दरख्तों की है, सिर्फ चंद माह पहले मैंने ली थी। इन दरख्तों की आखिरी तस्वीर ये है। ऐसा लगता है कि दोस्त बिछड़ गया हो। बहुत बहुत तकलीफ होती है, मगर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि ये दरख्त दोबारा से उग सकते हैं। जंगल की कोशिश तो है, बस मौका मिलना चाहिए। अगर हम इसी रफ्तार से दरख्त काटते रहे, दुनिया का घना तरीन जंगल भी खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे से पहले आप बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म देख रहे थे जो कि मैंग्रोव्स के हवाले से थी, जंगलात के हवाले से थी। और जिस तरीके से फिल्म मेकर ने और एंकर ने कितनी खूबसूरती से इस असास जो सब्जेक्ट है, असास मौजू है, इस पर रोशनी डाली है और हमारी मालूमात में इजाफा किया है। बहुत ही काबिल सताइश काम है। माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, किस तरीके से जंगलात कट रहे हैं और किस हवाले से हम एक बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। तारिक अलेक्जेंडर कैसर हैं जो कि फिल्म मेकर हैं, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा तैमूर मिर्ज़ा साहब हैं जो कि आर्किटेक्ट भी हैं और फोटोग्राफर हैं। और जिस तरीके से देखा है कि वो आपने कि वो मैंग्रोव्स के जंगलात के हवाले से किस कदर मोहब्बत से उनके दरमियान में घूमते हैं, वो पानियों पे, किश्तियों पे, और फिर जिस तरीके से उनका फोटोग्राफी जो है वो उनका एक पैशन है। तो सबसे पहले तारिक साहब मैं आपकी तरफ से आऊँगा। आप ये बताइए कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात इस हवाले से दी हैं कि कानून मौजूद है कि जो लोकल है या मकामी आबादी है वो वहाँ से जो गिरा हुआ तना है या ऑलरेडी कोई दरख्त गिरे हुए हैं वो वहाँ से वो उठा सकते हैं। लेकिन इस स्पेस को, इस जो थोड़ी सी जो स्पेस दी गई है, इससे फ़ायदा उठाते हुए जो माफिया है वो किस तरह काम कर रहा है कि वो रात के अंधेरे में जाके वो जंगलात काटता है, उसके बाद 20 दिन वो पानी में पड़े रहते हैं, दरख्त जो है वो बोसीदा हो जाता है, उसके बाद किश्तियों में लाद के उसको पहुंचाया जाता है शहर में, और फिर उसका एक कमर्शियल ऑफ कोर्स इस्तेमाल है। तो ये क्या किया जाए? यानी एक कानून तो इस हवाले से ये बनाया गया कि ताकि मकामी आबादी जो है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारी आबादी जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे रहती है, तो उनके फ़ायदे के लिए बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनको तो कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन असल फ़ायदा जो है वो माफियाज उठा रहे हैं। जब हम कुदरती माहौलियात को देखते हैं, जो मेरा
بہت ہی گہرا دلی شوق ہے اور بچپن سے کاوش رہی ہے کہ اس پہ ان کی دیکھ بھال کریں اور اندر جائیں. تو ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بہت ملے جڑے پرابلم ہیں. انسانوں کی زندگیاں اور قدرتی ماحولیات کا ہونا ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جی کے رہیں، ایک ساتھ مل کے آگے بڑھیں. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو شروع میں تو ماحولیات پہ اثر پڑتا ہے، تھوڑے عرصے میں کے بعد انسانوں کی زندگیوں پہ پڑے گا. یہ سبق ہم اپنی اربن پلاننگ، اپنی بلڈنگوں میں اور اپنی ماحولیاتی اسٹڈیز میں بہت بہت واضح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہا یہ پیڑ کا، ظاہری بات ہے ہر پیڑ کے اوپر آپ پھیرا تو نہیں ڈال سکتے، جی، مگر اتنا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا جیسا کراچی کا میگا شہر جو ہے اس کے قریب اتنا بڑا جنگل اگر ہے جو آکسیجن پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر سے جب ہوا گزرتی ہے آکسیجن پورے شہر میں، پورے انڈسٹریل ایریاز میں، کرنگی لانڈی کے اوپر پہنچاتی ہے، تو اس کو بچانے کی ضرورت جو ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یا دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ شہر کو اس کی ضرورت ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ ملی جلی چیزیں ہیں. اب اگر آپ کو پیڑ بچانے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیڑ کٹ کیوں رہا ہے، کون کٹوا رہا ہے، ٹھیک ہے، کون بیچ رہا ہے اس کو، اس پہ منافع کون کما رہا ہے. یہ سب چیزیں بہت پیچیدہ ہیں اور بہت ملی جلی اور کمپلیکیٹڈ ہیں. اب ایک پیڑ کو بچانے کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ استعمال میں کیوں ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اس کو جلا کے کھانا پکایا جا رہا ہے. جی، اس کو جلانے کی، کھانے پکانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ بیکاز گیس میسر نہیں ہوئی، ایندھن نہیں آیا ہوا ہے گھروں میں. تو غریب لوگ کیا اور کیسے پکائیں گے؟ تو انہوں نے خریدنا ہے. اب جنگل پڑے ہوئے ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، پروٹیکٹڈ ہیں، قانون بنے ہوئے، مگر اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کرواتا. بہت مشکل پیچیدہ کام ہے. تو جب یہ کٹتا ہے ادھر آپ انسان کو اور کسی کو بھیج کے مانیٹر کرنے کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. مگر جب یہ لکڑی بازار میں آتی ہے ان کا بیچنا دکانوں میں تو بند کیا جا سکتا ہے. ان کو ٹرکس پہ ٹرانسپورٹ کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچوا کے بیچنا روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب، مگر یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سر ون تھنگ، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ شہریوں کو ایندھن فراہم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ WWF کی ایک اسٹڈی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر مقامی آبادی اپنے استعمال کے لیے، جس طرح ایندھن کے ایون استعمال کے لیے بھی وہ استعمال کرتی رہے لکڑی، تو اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا. ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی جنگلات کی جو تباہی ہے اس کا وہ کمرشل استعمال جو ہے، جس طرف ابھی تیمور صاحب، طارق صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا ہے کہ آف کورس اگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ بیچی نہ جائے، مارکیٹ میں نہ بیچی جائے، تو اس کا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کمرشل استعمال ہے، مینگرووز کے جتنے جنگلات ہیں وہ اصل میں اس کی تباہی کا ذمہ دار ہیں، یا بیسیکلی لوکل ایندھن کے حوالے سے بھی جو لکڑی استعمال ہو رہی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے؟ یہ دونوں کا ملا جلا وہ ہے، ملا جلا، اور جی ہاں ملا جلا ہے. یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں یہ چیزیں. آپ ایک چیز کو کم کر دیں گے سپلائی تو دوسری چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لکڑی کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی ہے، جیسے جیسے گیس کی فراہمی کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں گیس کے، تو اس کا نیم البدل تو کوئی چیز چاہیے نا، اور پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور جو پہلے 2 درخت کاٹتے تھے وہ اب 4 کاٹتے ہیں، جو پہلے 4 کاٹتے تھے وہ اب 8 کاٹتے ہیں، لیکن لگانے والا جو ہے وہ بہت کم ادارے ہیں. ہمیں آگے بڑھ کے ان کو واپس لگانا بھی چاہیے. یہ بینک کی طرح ہے، اگر آپ اپنے بینک سے روزانہ پیسے نکالتے رہیں گے تو وہ ایک دن خالی ہو جائے گا. جی. اور اگر آپ بینک میں ہر مہینے ڈالتے بھی رہیں گے تو ایک متوازی سطح قائم رہے گی. بالکل اسی طرح ہے یہ جنگلات کا.
آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں انفرادی سطح پہ بہت سارے ایسے منصوبے موجود ہیں، انفرادی سطح پہ لوگوں نے کیے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. بہت پاکستان میں بہت زبردست قسم کے ماہرین پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. وہاں پہ ہم نے ریچھ کو بچایا ہے، وہاں پہ ہم نے انڈینجرڈ سپیشیز میں جو مارخور ہے اس کو بچایا ہے، آئی بیکس کو بچایا ہے، جنگلات جو کٹ رہے تھے بہت تیزی سے ان کو بچایا ہے، اور نئے درخت جو ہے وہ لگانے کی وہاں پہ ایک مہم ہوئی. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے ماہرین ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے. ناظرین، بام عرض کی جو باز گشت ہے اس کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے. بہت ساری معلومات ہمیں اس سے حاصل ہو رہی ہیں، بہت ساری ان سے رہنمائی مل رہی ہے، اور یہ بہت ہی کمال اور خوبصورت سلسلہ. اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے، اگلی قسط ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ وہ ہے تو بشکیک کے حوالے سے، وہاں پہ سموگ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سموگ نے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ متاثر کی ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سموگ جو لفظ ہے اور یہ جو موضوع ہے اس سے ہم کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں، اور بہت ہی براہ راست ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اگلی ڈاکومنٹری تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.